السلام علیکم۔ ایس این بی اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں ناول پری ذات کے ساتھ، جس کو لکھا ہے ہاشم ندیم نے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کا آغاز کریں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہماری آڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں۔ پری ذات ایپیسوڈ 7، باب نمبر 7۔ مصطفیٰ نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ مالک بہروز کو آج تک کسی نے یوں راستے کے بیچ نہیں ٹوکا؟ میں تمہیں اسی وقت نوکری سے فارغ کرتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کل آ کر مہینے بھر کی تنخواہ لے جانا۔ میں نے اطمینان سے مصطفیٰ کی بات سنی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، مگر مجھے ایک بار مالک سے بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آس پاس کا عملہ وحشت زدہ سا مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے مجھ سے بڑا احمق انہوں نے اس روئے زمین پر کبھی پہلے نہ دیکھا ہو۔ بہروز نے اطمینان سے اپنا سگار سلگایا۔ ہاں بولو لڑکے، اگر تمہیں پیسے وغیرہ چاہیے ہو تو تم نے واقعی میرا بہت وقت ضائع کیا ہے، اکاؤنٹس والوں سے لے لو۔ میں نے جلدی سے واضح کیا، نہیں جناب، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہاں اس فیکٹری میں کچھ ایسی ترسیلات بھی ہوتی ہیں جن کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ میں نے کوشش تو کی تو مجھے بھی منع کر دیا گیا۔ میری بات سن کر مصطفیٰ نے مجھے ڈانٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر بہروز نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا اور اپنے خاص محافظ فیروز سے کہا، فیروز خان، کچھ دیر بعد اس لڑکے کو میرے دفتر میں لے آؤ۔ بہروز حسب معمول مختصر سی بات کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ فیروز نے مجھے گھور کے دیکھا۔ اسے بہروز کے سب سے قریب سمجھا جاتا تھا اور وہی بہروز کا محافظ خاص بھی تھا۔ اس کے علاوہ بہروز کسی دوسرے باڈی گارڈ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ فیروز ہی اس کی خوابگاہ کے باہر رات کو پہرا بھی دیتا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے رفیق پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے جب بھی فیروز کو دیکھا اسے خاموش ہی پایا تھا۔ شاید اسے بھی اپنے مالک بہروز کریم کی طرح زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ رات کی شفٹ کی تمام ملازم فیروز کے ایک اشارے پر دوبارہ اپنے اپنے کام میں جت گئے، مگر ان سب کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں آج رات ہی میری نوکری کے خاتمے کا پورا یقین ہے۔ کچھ دیر بعد چپڑاسی نے آ کر فیروز کو بتایا کہ مالک مجھے طلب کر رہے ہیں۔ فیروز نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں بہروز کریم کے جہازی سائز کے عالی شان دفتر میں داخل ہو گئے۔ مصطفیٰ کمرے میں موجود تھا۔ جانے اس نے میرے بارے میں مالک کو کیا بتایا ہوگا۔ بہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول سپاٹ سا تاثر تھا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تم تو وہی ہو نا جسے رفیق نے بھرتی کروایا تھا؟ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس رات کا پورا قصہ بہروز کو سنا دیا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا سگار کی کش لیتا ہوا میری بات سنتا رہا۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے ایک گہرا کش لے کر میری طرف غور سے دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ اگر تمہارا لگایا ہوا یہ الزام غلط ثابت ہوا تو نہ صرف تمہاری نوکری جائے گی بلکہ تمہیں غلط بیانی کے الزام میں پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے طور پر اس بات کی تصدیق بھی کروا سکتے ہیں۔ بہروز کریم نے پلٹ کر اپنے عقب میں مؤدب کھڑے مصطفیٰ سے براہ راست پوچھا، کہو مصطفیٰ، کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک لمحہ توقف کر کے میری طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، جی مالک، یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کا جواب میری توقع کے بالکل برعکس تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے بہروز کریم کا رد عمل دیکھ کر ہوئی۔ اس نے اطمینان سے سگار کا ایک لمبا کشف لیا اور مصطفیٰ سے کہا، ٹھیک ہے مصطفیٰ، جاتے ہوئے میرے لیے ایک کپ بلیک کافی کا بولتے جانا۔ بہروز کو میرا خیال آیا، لڑکے تم کافی پیو گے؟ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں نے پھر واپسی کے لیے دروازے کا رخ کیا۔ بہروز نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ مصطفیٰ میرا خاص آدمی ہے، میرے وفاداروں میں سے ایک قریبی وفادار، لیکن مجھے اچھا لگا کہ ابھی وفاداری کی یہ نایاب صنف دنیا سے بالکل ہی ناپید نہیں ہوئی۔ تم نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بنا اپنی وفاداری نبھائی۔ میرے ذہن سے تمہارا نام نکل گیا، بڑا دلچسپ سا نام تھا۔ بہروز نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے دھیرے سے اپنا نام دہرایا، پری ذات۔
بہروز مسکرایا۔ ہاں پریزادی، میں نے اس دن بھی محسوس کیا تھا کہ تمہیں اپنا نام کچھ خاص پسند نہیں ہے، تو پھر تم یہ نام بدل کیوں نہیں لیتے؟ میں نے بہروز کی طرف دیکھا۔ نام بدل لینے سے میری قسمت تو نہیں بدل جائے گی مالک، ویسے بھی یہ نام مجھے میری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ بہروز نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مرد کو اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے۔ دبئی کس لیے آئے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، بہت سا پیسہ کمانے، آپ کی طرح بہت بڑا آدمی بننے کے لیے۔ بہروز کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ لمحے بھر کو جھلک دکھا کر غائب ہوئی۔ بڑا آدمی؟ جانتے ہو لڑکے، یہ میری طرح کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، دولت اور ترقی کے آسمان پر آج چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سب کو بھی زندگی میں ایک نہ ایک بار تمہاری طرح ایک رات کسی غیر قانونی ترسیل کا پتہ چلا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اس کی خبر دینے کے بجائے اس آلودہ نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ بہروز کریم اپنی بات ختم کر کے کھڑا ہو گیا اور باہر جاتے ہوئے لمحے بھر کے لیے میرے پاس رکا۔ گھر جانے سے پہلے اکاؤنٹنٹ سے ملتے جانا۔ میں اپنی جگہ گمسم سا کھڑا رہ گیا اور بہروز کمرے سے نکل گیا۔ صبح چھٹی سے پہلے فیکٹری کا خزانچی میرے پاس آیا۔ ایک نوٹوں سے بھرا لفافہ میرے ہاتھ میں تھما گیا۔ اس روز مجھے پہلی بار پتا چلا کہ بہروز کریم کی اس سلطنت کا اصل دار و مدار کچھ ایسے غیر قانونی دھندوں پر ہے جن کی خبر باہر والوں کو نہیں رہتی۔ رفیق کو جب اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو وہ مجھ پر بری طرح سے برس پڑا کہ آخر مجھے ان کے پھندے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ ایک بار تو بہروز نے مجھے معاف کر دیا، مگر دوبارہ اگر کبھی ایسا کچھ ہوا وہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے دوسرے عملے کے برعکس بہروز کریم سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگلے ہفتے میری ڈیوٹی رات کی بجائے دن کی شفٹ سے تبدیل کر دی گئی۔ مصطفیٰ سے اب بھی میرا گاہے بگاہے سامنا ہوتا رہتا تھا، مگر اب اس کے لہجے اور تیور میں بھی وہ پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک شام جب میں فیکٹری سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے برقی کارڈ کے ذریعے واپسی کا وقت نوٹ کروا رہا تھا، تب اچانک رات کی شفٹ والے کارکن نے مجھے مصطفیٰ کا پیغام دیا کہ اس نے مجھے مل کر جانے کا کہا ہے۔ میں وہی گیٹ کے قریب صحرا میں بنے ایک شیڈ کے نیچے مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگا۔ مغرب کے بعد مصطفیٰ اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور گاڑی سے اترتے ہی اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد مجھے کنڈی لگانے کا اشارہ کیا اور اپنے مخصوص کرخت مصری لہجے میں بولا، جتنا کما رہے ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہتے ہو یا پھر کم وقت میں کچھ زیادہ بنانے کی ہمت رکھتے ہو؟ میرا جواب بہت سیدھا تھا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے اور میں اپنی ہمت آزمانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے لمبی بات نہیں کی، بس مجھے اتنا کہا کہ رات کو ساحل پر کچھ لانچوں پر سامان آئے گا، مجھے وہ سامان وصول کر کے بہروز کی ایک دوسری فیکٹری کے گودام تک پہنچانا ہوگا۔ اس کام میں میرے ساتھ چند دوسرے معاون بما 4 گاڑیوں اور ڈرائیور کے ہوں گے۔ میں نے زیادہ تفصیل میں جائے بنا حامی بھر لی۔ مصطفیٰ نے میرا کاندھا تھپتھپایا۔ کام مشکل ہے، مگر یاد رکھو کامیابی ہمیشہ بہادر کا ساتھ دیتی ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ قانون کی نظر سے بچ کر کرنا ہوگا اور گرفتاری کی صورت میں تمہارا مالک سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے تم سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہے، میری زبان ہمیشہ بند رہے گی۔ رات ڈھلتے ہی ہم 8 لوگ 4 بڑی جیبوں میں سوار دور دراز کے ایک ویران ساحل پر پہنچ گئے۔ سمندر خاموش اور آسمان تاریک تھا۔ ہم سب اندھیرے میں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں گاڑیاں کھڑی کر کے لانچوں کا انتظار کرنے لگے۔ میرے لیے وہ 7 کارندے بالکل اجنبی تھے اور ہم میں سے کوئی بھی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا۔ دور کہیں سمندر میں لنگر انداز جہاز سے موسیقی اور نوجوان جوڑوں کی گانے بجانے کی آوازیں ہوا کے دوش پر چند لمحوں کے لیے فضا میں بکھر جاتی اور پھر وہیں طویل سناٹا ہمیں گھیر لیتا تھا۔ آج 14 فروری کا دن تھا، جسے ساری دنیا میں محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج جب میں فلیٹ سے نکل کر ڈیوٹی کے لیے فیکٹری کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دبئی کے در و دیوار، بازار اور سڑکوں کو سرخ اور سفید رنگ کے غباروں اور پھولوں سے طے ہوئے دیکھا۔ نوجوان لڑکیاں سرخ لباس میں ادھر ادھر رنگ برنگی تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھی اور نوجوان سیاہ لباس پہنے اور گلے میں سرخ اسکارف یا ٹائی پہنے محبت کے دن منانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ شاید سمندر میں لنگر انداز جہاز میں بھی
ویلنٹائن کی پارٹی جاری تھی۔ کاش دنیا میں بدصورت لوگوں کا بھی کوئی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا۔ یہ ہر تقریب اور ہر تہوار جو محبت سے منسوب ہے، اس پر صرف خوبصورت لوگوں کا قبضہ کیوں جمع رہتا ہے؟ میرا دل چاہا کہ اگر خوبصورت لوگ محبت کا دن مناتے ہیں تو ہم جیسوں کو بھی کوئی نفرت کا دن منانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کچھ تو ایسا ہو جو ہم سے بھی منسوب ہو۔ میں نہ جانے کس الٹی سیدھی سوچوں کے بھنور میں گرا ہوا تھا کہ اچانک دور سے چند لانچوں کی مخصوص چلتی بجھتی روشنیاں نظر آنے لگی۔ شاید یہ کوئی سگنل یا خاص اشارہ تھا جو پہلے سے ساحل والوں کے لیے طے شدہ تھا۔ ہم سب ہوشیار ہو گئے۔ میری گاڑی کے ڈرائیور نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے پسٹل نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ مجھے اس کا استعمال نہیں آتا۔ کچھ دیر میں لانچیں ساحل کے قریب آ گئی اور ہم سب گاڑیوں سے اتر کر لانچوں کی طرف بڑھے۔ لانچیں ساحل سے لگ چکی تھی اور ہم ابھی چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ اچانک ساحل کا وہ ویران حصہ بڑی بڑی تیوہیکل سرچ لائٹس کی روشنیوں میں چکمگا سا گیا اور ہم سب پل بھر میں اس تیز روشنی میں نہا گئے۔ کوئی لاؤڈ اسپیکر پر زور سے انگریزی میں چلایا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، تم سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی چلایا، بھاگو، اور اس کے ساتھ ہی ہماری طرف 3-4 فائر ہوئے اور سرچ لائٹس چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ ایک اور بھگدڑ سی مچ گئی۔ تیز روشنی کے بعد ایک دم چھانے والا اندھیرا عام اندھیرے سے زیادہ سیاہ اور گہرا ہوتا ہے، لہذا ہم سب اندھیرے میں گرتے پڑتے اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگے۔ مگر مجھے راستے میں ایک ٹھوکر لگی اور اگلے ہی لمحے میں گیلی ریت پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ لوہے کی ایک سرد نال میری کن پٹی سے ٹکرائی اور کسی نے پوری قوت سے میرے سر پر پستول کا دستہ مارا۔ اندھیرے کا طوفان میری آنکھوں کی پتلیوں سے ہوتا ہوا میرے دماغ کے رگوں میں اتر گیا اور میرے سارے وجود پر موت جیسا سکوت طاری ہو گیا۔ بے ہوشی شاید نیند کی انتہا ہے اور نیند موت کا ایک چھوٹا وقفہ ہوتی ہے۔ میں بھی کسی ایسے ہی وقفے کے درمیان موت کی سلیب پر لٹکا رہا تھا جب شدید ٹھنڈے پانی کی ایک بوچھاڑ مجھے کھینچ کر اس سلیب سے نیچے اتار پھینکا۔ پانی کے دوسرے ریلے کے ساتھ ہی میں ایک جھٹکے سے واپس ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کسی کھردری رسی کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے ایک کرسی کے ساتھ باندھے گئے تھے کہ مجھے وہ خاردار تار جیسی رسی اپنے ہاتھوں کی کلائیوں اور پاؤں کی ٹخنوں میں کھبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کسی پر بٹھا کر میری گردن بھی رسی سے لپیٹ کر کرسی کے پشت سے اس طرح کس کر باندھی گئی تھی کہ میری ذرا سی جنبش سے وہ رسی میری گردن کی گوشت میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک اندھیرا سا کمرہ شاید تہہ خانہ تھا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں میرے عقب میں چند لوگوں کے قدموں کی آہٹ ہوئی اور کسی نے سامنے آ کر میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کیا اور چلا کر عربی میں کچھ پوچھا، اور میرے جواب دینے سے پہلے ہی دوسرا تمانچہ میرے گال پر اپنے نشان ثبت کر گیا۔ میں نے چلا کر انگریزی میں کہا کہ میں عربی نہیں بول سکتا، لہٰذا جو کوئی بھی ہے مجھ سے انگریزی میں بات کرے۔ اس بار وہ تینوں اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ شاید پولیس یا کوئی دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار تھے۔ اس بار انہوں نے رابطے کے لیے انگریزی کا سہارا لیا۔ ان کے سوال انتہائی مختصر اور انداز بڑا صفاقانہ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھ سے پوچھتے رہے کہ میں کون ہوں، دبئی میں کب سے قیام پذیر ہوں اور میرا ان اسمگلروں سے کیا تعلق اور رشتہ ہے، اور یہ کہے کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرے پاس جواب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں تھا، اور پھر کوئی چارہ نہ پا کر انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے ستم کا دائرہ کار بڑھانا شروع کر دیا۔ میرے بدن کے ہر جوڑ کو لوہے کی ایک چھوٹی سی مخصوص ہتھوڑی سے اس طرح ٹھوکا گیا کہ ہر ضرب مجھے میری روح میں چھید کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کو اسی ہتھوڑی کی ضرب سے ایک ایک کر کے ناکارہ کر دیا گیا۔ میرے جسم کو جلتے سگریٹوں سے وقفے وقفے سے داغا جاتا رہا، اور اس تمام عرصے میں مجھے پنجوں کے بل کھڑا کر کے میرے ہاتھ اسی کھردری رسی سے چھت پر ایک کنڈے کے ساتھ باندھے رکھے گئے، اس طرح کہ میرے بازوؤں پر میرے جسم کا سارا بوجھ یوں پڑتا رہے کہ میرے شانوں اور میری کوہنیوں کے جوڑ کھل جائے، مگر میں وہیں جھولتا رہا۔ وہ ہر بار تشدد کے وقفے میں دوبارہ اپنا سوال دہراتے کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں اور میرے گروہ کون کنٹرول کرتا ہے۔ میں ہر دفعہ تکلیف اور اذیت کے سمندر سے گزرتے ہوئے ڈوب کر جب ہوش کی حد پار کر کے بے سدھ ہو جاتا تو مجھے ہی لگتا کہ میری روح
قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے اور اب میں دوبارہ کبھی ہوش میں نہیں آؤں گا۔ مگر میرے ستمگر بہت تجربے کار اور اپنے فن میں ماہر تھے۔ انہیں مجھے زندہ رکھنا آتا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان میں سے ایک نے تھک کر دوسرے 2 جلادوں سے کہا کہ اسے ڈر ہے کہیں میں مر ہی نہ جاؤں، لہٰذا ہمیں اسے سلطانی گواہ بنا لینا چاہیے، اور مجھ سے عدالتی اسٹیمپ پیپرز پر ایک معاہدہ کر لیا جائے کہ اگر میں انہیں اپنے گروہ کے مالک میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اقبالی بیان دے دوں تو مجھے اگلے جہاز سے میرے ملک بنا کسی الزام کے ڈیپورٹ کر دیں گے۔ مجھے وہاں قید ہونے کے بعد 2 یا 3 دن کا حساب تو یاد رہا تھا، مگر پھر اس کے بعد اذیت کی شدت سے میری بے ہوشی کے وقفے اتنے طویل ہونے لگے کہ اب مجھے دن اور رات کی ہر تمیز اور گنتی بھول چکی تھی۔ میرے جسم کے ایک ایک ریشے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اور اب یہ درد میرے بدن کی حدوں سے نکل کر میرے ارد گرد موجود ہر چیز میں منتقل ہوتا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ جانے میرے اندر وہ برداشت کرنے کی اتنی سخت کب اور کیسے پیدا ہو گئی تھی۔ شاید ساری عمر زبان کے گھاؤ سہتے سہتے میری روح کو اذیت سہنے کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ جسم پر ہر لمحہ لگتے یہ گھاؤ اور داغ ان روح کے زخموں کے مقابلے میں مجھے بہت کم تر محسوس ہوتے تھے۔ وہ مجھے ہر طرح سے آزما چکے تھے، تو آخری حربے کے طور پر انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن ایک ایک کر کے میری کھال سے نوچنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ اوزار منگوا لیے۔ ان میں سے ایک میرے ہاتھ کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو دوسرے نے بیزاری سے ایک لمبی انگڑائی لی کہ آدھی رات تو بیت ہی چکی ہے، تو کیوں نہ اس نیک کام کو اگلے روز صبح تک مؤخر کر دیا جائے۔ ویسے بھی میری حالت اس وقت تک اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ شاید مجھے اپنے ماس سے ناخنوں کے علیحدہ ہونے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ درد اور اذیت محسوس کرنے کے لیے بھی انسان کا اپنے حواس میں رہنا ضروری ہے۔ انسانی جسم کے رگیں اس درد کے پیغام کو دماغ کے ایک خاص حصے تک پہنچا کر جسم کو دوبارہ پیغام دیتی ہے کہ وہ درد میں مبتلا ہے۔ مجھے اس روز دنیا کی ہر دیوانے اور خرد سے بیگانے شخص کی تقدیر پر ٹوٹ کر رشک آیا۔ نہ دنیا میں کسی درد کا جھمیلا اور نہ آخرت میں کسی عذاب کا ڈر۔ کاش اس دیوانے پن کو اختیار کرنا بھی ہمارے اپنے بس میں ہوتا۔ وہ لوگ جانے کس وقت تہہ خانے سے جا چکے ہوتے، مگر میرا ذہن ابھی تک کسی آزاد جنگلی اور وحشی گھوڑے کی طرح بے لگام دوڑ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری پشت پر بندھے ہاتھ کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ شاید جب وہ ستمگر میرے ہاتھ کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو کوئی ایک آدھ گرہ اس سے کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے کرسی کو 2-4 زوردار جھٹکے دینے کی کوشش کی تو میرے منہ سے چیخی نکل گئی۔ اذیت، درد اور تکلیف کے دریاؤں کے بند کھل سے گئے، اور میرے جسم کے تمام مساموں سے درد یوں قطرہ قطرہ کر کے پھوٹ کر نکلا جیسے شدید گرمی کی کڑی دوپہر میں پسینہ پھوٹتا ہے۔ کرسی ایک جانب لڑک گئی اور میں اس کے ساتھ ہی بندھے ہاتھوں پیروں سمیت زمین پر اوندھے منہ گر گیا، اور کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جانے کتنی دیر بعد مجھے دوبارہ ہوش آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کرسی کی ہتھی ٹوٹ چکی ہے اور میرے ہاتھ پشت سے تقریباً کھل چکے ہیں۔ میں نے پوری قوت لگا کر ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ آزاد کرا لیے اور کانپتی، زخمی، خون سے سن ہوئی انگلیوں کے ساتھ اپنے پیروں کی بندش بھی کھول ڈالی، اور خود کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچا، اور چاروں ہاتھوں پیروں کی مدد سے جانے کتنی صدیوں میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تہہ خانے کے دروازے تک اپنے گھائل اور پور زخمی بدن کو پہنچایا۔ خوش قسمتی سے دروازہ ایک ہلکی سی کنڈی کی مدد سے باہر کی جانب سے بندہ تھا، اور جب میں نے اپنے پورے جسم کے وزن کو دروازے پر 2-4 مرتبہ دے مارا تو چٹخنی کھل گئی اور میں اپنے ہی زور میں باہر کھلے ہال میں جا گرا۔ میری توقع کے برعکس وہ کوئی جیل یا دفتر کی بجائے ایک ویران سی نامکمل عمارت تھی جس کے تہہ خانے میں مجھے قید رکھا گیا تھا۔ میں پوری قوت لگا کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کوشش میں جانے کتنی بار دوبارہ زمین پر گرا۔ میرے قدم یوں جھولتے ہوئے زمین پر پل رہے تھے جیسے میری ٹانگوں میں موجود ہر ہڈی کو پیس کر چکنا چور کر دیا گیا ہو۔ کسی نہ کسی طرح میں زیر تعمیر ہال کے ڈھانچے سے باہر نکلا اور دور صحن میں نظر آنے والے لوہے کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں احاطے کی دیوار کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک صحن اور عمارت کا پورا احاطہ تیز روشنی سے جگمگا اٹھا۔ صرف
اندھیرا ہی انسان کی بصارت نہیں چھینتا، کبھی کبھی روشنی کی چکاچوند بھی ہمیں اندھا کر دیتی ہے۔ میں بھی چند لمحوں کے لیے نابینا سا ہو گیا، اور پھر مجھے بہت سے سائے اپنی جانب دوڑتے نظر آئے۔ میں نے دیوانہ وار گیٹ سے باہر نکلنے کے لیے جست لگائی، مگر مجھے راستے میں ہی کسی نے دبوچ لیا اور میں اس طرح بے سود سا زمین پر گر گیا جیسے سینکڑوں میل صحرا اور جنگل میں لگاتار توڑنے والا کوئی گھوڑا شدید تھکن سے چور ہو کر ہانپتے ہوئے آخری بار کبھی نہ اٹھنے کے لیے زمین پر گر جاتا ہے۔ میری پلکیں بوجھل ہو کر دھیرے دھیرے بند ہوتی گئی۔ شاید میری موت آخر کار مجھے اپنی مہربان آغوش میں لینے کے لیے میری پلکوں کے در پر اپنے سفید پنکھ پھیلائے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس موت کی دیوی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، پریزاد اٹھو، چلو بہت دیر ہو گئی۔ میں نے غور سے آواز سننے کی کوشش کی۔ ہاں، کوئی میرا نام پکار تو رہا تھا، مگر یہ آواز، ہاں میں اس آواز کو پہچانتا تھا۔ کوئی کسی سے کہہ رہا تھا، اسے ہوش میں لاؤ، یہ مجھے زندہ چاہیے۔ میرے ڈوبتے ذہن نے آواز پہچان لی، یہ بہروز کریم کی آواز تھی۔ تو کیا مجھے بہروز کریم نے خود اغوا کروایا؟